إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جناب صدر محترم معزز علماء کرام محترم سامعین، آج کی یہ 2 روزہ عظیم و شان کانفرنس جس کا آج پہلا دن ہے، علماء کی اور مقررین کی ایک لمبی فہرست ہے. دور دراز سے آپ کے اس علاقے میں ہندوستان کے بڑے بڑے نامور فقیر اور مقرر جمع ہوئے ہیں. آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے، موضوع کا نام ہے ارکان ایمان. ہمارے بہت سارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا بڑا پنڈال ہے، اتنے اچھے انتظامات ہیں، سننے والوں کا بھی ایک جمع غفیر یہاں جمع ہوا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ارکان ایمان کسے کہتے ہیں؟ ارکان ایمان کتنے ہیں؟
چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھوں ارکان ایمان کتنے ہیں تو کسی کا جواب آئے گا کہ 2 ہیں, کسی کا جواب آئے گا 5 ہیں, کوئی 8 بتائے گا, کوئی ہو سکتا ہے 11 بتا دے گا, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹھیک جواب دے دے. ارکان ایمان جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے. وہ 6 قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ کے اوپر ایمان لانا, دیکھیے آپ گنیے, میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے اوپر ایمان لانا, وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا, وکتبہ اور اس نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں اس دنیا کے اندر ان ساری کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور چوتھا نمبر, اللہ کے جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان سارے کے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لانا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی, اور میں نے بتائی کتنی تھی؟ 6 چیزیں بتائی. اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے. اب ایک دوسری آیت دیکھتے ہیں, وہاں پر اللہ رب العالمین نے ارکان ایمان گنائے تو ایک چیز بڑھا دی. کون سی؟ اللہ فرماتا ہے آپ لوگ کام کیجئے, بھائی صاحب کام کیجئے, بات رکھیے. آواز نہیں. آپ کام کریں, اپنا جو بھی کام کرنا ہے. سنیے نا, آواز نہیں کرنا ہے. اب ایک اور آیت کے اندر دیکھتے ہیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. دیکھیے اب ارکان ایمان اللہ بتا رہے ہیں, نیکی اس چیز کا نام ہے. ولکن البر من آمن باللہ, کہ آپ اللہ کے اوپر ایمان لائیں. والیوم الآخر, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کے اوپر بھی ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائیں, قیامت کے دن پر بھی ایمان لائیں. والملائکۃ, اس کے فرشتوں پر بھی ایمان. والکتاب, اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان. والنبیین, اور اس کے نبیوں پر بھی ایمان. اس آیت کے اندر 4 تھے, اس میں آخرت کا دن بڑھ گیا. والیوم الآخر, قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ایمان کا ایک رکن ہے. تو ایک آیت میں 4, دوسری میں 5 گنا دیے, ایک بڑھ کر. اب دیکھیے ایک حدیث دیکھتے ہیں, اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بڑھا دی, تو اس طریقے سے 6 ہو جاتے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے, مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کئی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. اے اللہ کے نبی, اسلام کس کو کہتے ہیں, احسان کس کو کہتے ہیں, قیامت کب آئے گی, قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں. کئی سوال حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے.
انہی سوالوں میں سے ایک سوال جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیا، اے نبی یہ بھی بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بتا رہے ہیں کس کو کہتے ہیں. فرمایا الایمان، ایمان یہ ان تؤمن باللہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ. پہلی آیت میں 4 کا ذکر تھا، قیامت کا دن نہیں تھا. دوسری آیت میں قیامت کا بھی ذکر کر دیا گیا، 5 ہو گئی گنتی. اور اس حدیث کے اندر قیامت کے ساتھ ساتھ تقدیر کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، تو اب وہ گنتی 5 سے بڑھ کر 6 ہو گئی. تو یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتائیں. اسی کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے. اچھا اس چیز سے کیا مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس زندگی کے 2 حصے ہیں یا 2 اہم پہلو ہیں. ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح. اور ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ذکر کر دیا. فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے. ایمان لائے اور عمل صالح کیے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور عمل صالح یہ 2 چیزیں ہوں گی. ایمان جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر انہوں نے سوال کیا، اور سوال بھی دیکھیے کتنا اہم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنا لوں، جس پر میں چلنے لگوں، اور آپ کے بعد لا اسأل احدا بعدک، مجھے کسی دوسرے سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. مجھے اسلام کے تعلق سے کوئی ایسی چیز بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو چیز بتائی وہ یہی تھی قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا پھر اسی کے اوپر جم جا. یہی اسی کا نام ایمان ہے. جن چیزوں کا نام بتایا جا رہا ہے انہیں چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس پہ جمے رہنا ہے. ابھی تک یہ بات سمجھ میں آئی تو آئیے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس ایمان کی بات چل رہی ہے، جس ایمان کے بغیر عمل صالح کا کوئی مطلب ہی نہیں. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں، آپ کتنے بھی نیک عمل کرتے رہیے وہ قابل قبول نہیں. اس لیے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں گے ایمان کو پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور عمل صالح کو بعد میں اللہ نے ذکر کیا. ایمان کہتے کس کو ہے؟ لغت کے اندر ایمان، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایمان لے لانا، فلاں شخص ایمان لے آیا، فلاں شخص نے ایمان قبول کر لیا. تو ایمان کہتے کس کو ہے؟ لغت کے اندر ایمان کے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا، یقین کر لینا، مان لینا. یہ لغت کے اندر ایمان کے معنی. اور اسلام کے اندر ایمان کا معنی ہوتا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالارکان جو تم نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے جو تم نے تصدیق کی ہے، وعمل بالارکان اب یہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ اور پیروں کے ذریعے سے، اپنی زبان، اپنی ناک، اپنے کان، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس کو کر کے بھی دکھائی.
یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہاں نماز ٹھیک ہے مانتا ہوں میں یقین کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر فرض، آپ پڑھ کر بھی بتائیے، یہ ہے ایمان۔ آپ نے کہا کہ زکات کا حکم قرآن کے اندر ہے، مجھے ایمان ہے، مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں، نہیں، اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ دیجیے اس کو، یہ ہے اعضاء کے ذریعے سے عمل کر کے بھی دکھانا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمان کے تعلق سے، ایمان کی جہاں پر بھی تعریف ہے تو وہاں پر یہ جملہ آپ کو بڑا ہوا ملے گا کہ یزید بطاعت اللہ وینقص بالعصیان، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ علماء کا اختلاف ہے اس تعلق سے کہ ایمان گھٹتا ہے یا نہیں گھٹتا، ایمان گھٹتا ہے یا نہیں گھٹتا۔ اس تعلق سے ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو موقف ہے، ہماری جماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ایمان گھٹتا نہیں ہے، ایمان بڑھتا نہیں ہے، ایمان اتنا ہی رہتا ہے، تو اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ جتنا ایمان میرے اندر ہے اتنا ہی ہمارے برابر میں شیخ شمس الحق اصلاحی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا ایمان بھی میرے ہی برابر ہے، اور آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا ایمان بھی میرے ہی برابر ہے۔ اگر گھٹے گا بڑھے گا نہیں تو سب کا ایمان ایک جیسا ہو جائے گا، اور پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جتنا ایمان میرے اندر ہے اتنا ہی اللہ کے ولی کے اندر بھی ہے، اتنا ہی اللہ کے رسول کے اندر بھی ہے، سب کے اندر ایمان برابر ہے۔ اگر گھٹتا بڑھتا نہیں ہے تو پھر سب کے اندر ایمان کو ایک جیسا ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں ان کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جب آدمی نیچے کی طرف آتا ہے تو ایمان بھی اس کا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے گنہگار کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، نیک آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے تو ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اے میرے نبی، جب آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی سورت، کوئی آیت قرآن کریم کی نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، جو آپ کی تصدیق نہیں کرتے، اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں من یقول ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، اس آیت کی وجہ سے کن لوگوں کا ایمان بڑھا، اس آیت کی وجہ سے کن کا ایمان مضبوط ہوا، اس آیت کی وجہ سے کن لوگوں کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے۔ اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، میرے جو ماننے والے بندے ہیں، میرے جو ایمان والے بندے ہیں، میرے جو ماننے والے بندے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی آیت کو اترنے سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایک اور آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس امت کے بارے میں فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے تمام امتوں کے بعد اس امت کو چن لیا اور ہم نے اس کو کتاب بھی دے دی، لیکن اس امت کے اندر فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گناہوں سے بچے رہتے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتایا جائے جو لوگ گناہ کرتے ہیں یا جو نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، دونوں کا ایمان برابر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بتائیے، گناہ کر رہا ہے اس کا ایمان اور جو نیکیوں کی طرف بھاگ رہا ہے اس کا ایمان برابر ہوگا؟ نہیں برابر ہوگا، گنہگار کا کم ہوگا اور جو نیکیوں کی طرف سبقت کر رہا ہے اس کا ایمان زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जहन्नम से जब लोगों को निकालेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को भी जहन्नम से निकाल लेगा जिनके दिल के अंदर गेहूं के दाने के बराबर ईमान होगा। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर जब ऐसे लोग जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे जिनके दिल के अंदर गेहूं के दाने के बराबर ईमान है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उन लोगों को भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा जिनके दिल के अंदर जौ के गेहूं के दाने के बराबर ईमान है। अल्लाह के नबी फरमाते उन लोगों को भी निकाल लिया जाएगा। फिर ऐसे लोगों का नंबर आएगा जिनके दिलों के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है। मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़र्दलिन मिन ईमान, ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जर्रा बराबर भी जिसके दिल के अंदर ईमान होगा, राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल के अंदर ईमान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को भी जहन्नम से निकाल लेगा। इस हदीस के जरिए से मालूम यह हुआ कि किसी के दिल के अंदर गेहूं के दाने के बराबर ईमान, किसी के दिल के अंदर जौ के दाने के बराबर ईमान, किसी के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान, और ये तीनों के तीनों दाने बराबर नहीं होते, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उससे भी छोटा होता है। मालूम यह हुआ कि ईमान कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, किसी के दिल के अंदर थोड़ा, किसी के दिल के अंदर ज्यादा। ये एक ज़िल्लन बात आ गई कि ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है, तो मैंने ये बात रखी। मुझे असल जो बताना है वो अरकान ईमान है, जिनका मैंने जिक्र किया, जो 6 हैं, उसमें से जो सबसे पहली चीज है वो क्या है? अन तुमिन बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। बहुत प्यारी बात इंशाअल्लाह यहां से आपके सामने रखी जाएगी। अन तुमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। कुरान करीम की एक आयत देखिए, फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह के ऊपर ईमान लाना कितना जरूरी है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल, ऐ नबी हमने आपकी तरफ भी वही की, और आपसे पहले हमने जितने भी नबी भेजे, जितने भी रसूल भेजे, सबकी तरफ हमने ये वही कर दी थी, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, मेरे अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, तो तुम सिर्फ मेरी इबादत करो, तुम सारे के सारे मेरी इबादत करना। मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत न की जाए, किसी की भी इबादत न की जाए। जी अब आप देख लीजिए, अल्लाह को एक मानना और उसी की इबादत करना, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात, यानी सारी कायनात का बनाने वाला अकेला अल्लाह, सारी कायनात का चलाने वाला अकेला अल्लाह, सारी कायनात का पैदा करने वाला और इनको चलाने वाला अकेला अल्लाह, इसी को तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। अल्लाह को मानना, अल्लाह ही को जानना, और सारी कायनात का अकेला परवरदिगार और माबूद, सिर्फ उसी की इबादत की जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर यकीन रखना, इस चीज को तौहीद उलूहियत कहा जाता है। तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह के जितने अच्छे नाम है, उसकी जो सिफात है, उसकी जो खूबियां हैं, उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेला जानना, इसको तौहीद अस्मा व सिफात कहा जाता है। कायनात को बनाने में, उसको चलाने में, और कायनात तमाम चीजों का अकेला परवरदिगार, अकेला माबूद, ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाने का मतलब। अब मैं आपसे पूछूं, कल कयामत के दिन, बल्कि यूं कह लीजिए कि कब्र के अंदर आपसे सवाल किया जाएगा, हमसे सवाल किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, आपसे भी सवाल होगा, हमसे भी सवाल होगा, और सबसे पहला सवाल जो कब्र के अंदर होगा वो ये होगा, बताओ मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तो क्या जवाब देंगे हम लोग? जी अब आप लोग इतनी गौर से तस्वीर सुनने लगे, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग बारिश के मौसम से भी इतनी गौर से तस्वीर सुनेंगे।
جی کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں جواب آئے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، سب کو یاد ہے۔ جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سوال بھی صحیح ہے، جواب بھی صحیح ہے، لیکن اگر میں اس سوال کو تھوڑا سا گھما کر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ قیامت کے قبر کے اندر اگر سوال یہ کر لیا جائے کہ بتاؤ تم آج تک اپنا رب کس کو سمجھا کرتے تھے، تم نے اپنا معبود کس کو سمجھا تھا، تم نے اپنا پروردگار کس کو سمجھا تھا، تم نے سجدے کس کے سامنے کیے تھے، تم نے جھولیاں کس کے سامنے پھیلائی تھی، تم نے بیٹا بیٹی دینے کا اختیار کس کے سامنے رکھا تھا، تم کس کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اب بتاؤ قبر کے اندر تمہارے منہ سے جواب نکلے گا ربی اللہ یا نہیں نکلے گا؟ مانا تو اس پروردگار کو تھا، کہتے تو یہی تھے کہ رب تو ہمارا اللہ ہے، لیکن سجدے ہمارے کسی اور کے سامنے ہو رہے تھے، دعائیں کسی اور سے کی جا رہی تھی، فریادیں کسی اور کے سامنے مانگی جا رہی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ، کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر یقین رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ یقین کرتے رہیں اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، میرا ایمان ہے، اور اس کے بعد آپ جو چاہیں اس کے ساتھ سے کریں، شرک کریں، کفر کریں، جو چاہیں اللہ کے ساتھ سے کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے سجدے کسی اور کے سامنے کیے، نیازیں کسی اور کے لیے کی، منتیں کسی اور سے مانگی، دعائیں کسی اور سے مانگی، جھولیاں کسی اور کے سامنے پھیلائی، فریادیں کسی اور کے سامنے کی، قربانیاں کسی اور کے لیے کی، سجدے کسی اور کے لیے کیے، یہ تمام چیزیں آپ نے کسی اور کے لیے کی، اللہ گواہ ہے آپ کو دنیا کے اندر لاکھ سوال کا جواب معلوم ہو کہ من ربک کا جواب ربی اللہ ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کے منہ سے جواب نہ نکل سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایمان بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا، زبان سے صرف دعویٰ کرنے سے کیسے کام چلے گا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پہ فرما دیا، آئیے یہ تینوں چیزیں، توحید الوہیت جس کو کہا جاتا ہے، توحید ربوبیت جس کو کہا جاتا ہے، توحید اسماء و صفات جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر تینوں چیزوں کو بیان فرما دیا، فرمایا اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، وہ لوگوں بتاؤ زمین و آسمان کا رب کون ہے، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا پروردگار کون ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی توحید ربوبیت اس ٹکڑے کے اندر آ گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فاعبدہ واستبر لعبادتہ، تو تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کے اوپر جم جاؤ، اس کے اندر توحید الوہیت آ گئی۔ هل تعلم له سمیا، اور بتاؤ کیا تم نے اللہ کے ہم وزن بھی کسی کو سنا ہے، اللہ کا ہم نام بھی کسی کو سنا ہے، اللہ کا ہم پلہ بھی کسی کو سنا ہے؟ هل تعلم له سمیا، اللہ کا جو نام ہے، اللہ یہ نام آج تک تم نے کسی دوسرے کا نہیں سنا ہوگا؟ جی اس کے اندر توحید اسماء و صفات آ گئی۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں، آپ نے محمد نام کے لوگ دیکھے ہوں گے، احمد نام کے دیکھے ہوں گے، بہت سارے نام کے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، ایک نام کے کئی لوگ، لیکن کہیں پر بھی آپ نے ایسا کہیں سنا ہے کہ فلاں صاحب کا نام اللہ ہے؟ سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ کسی نے سنا ہے کہ کسی کا نام اللہ ہو؟ چلیے چھوڑیے، مسلمانوں میں تو کوئی رکھ ہی نہیں سکتا، کسی دوسرے مذہب کے اندر، کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ نے سنا ہے کہ اس نے اپنے کسی بیٹے کا، باپ کا، بابا کا، پیر کا، فقیر کا، ماننے والوں کا، پادری کا، راہبر، کسی کا بھی اس نے نام اللہ رکھ لیا ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ چڑ کر غصے میں مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے کسی آدمی کا نام اللہ رکھا ہو؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ هل تعلم له سمیا،
हल तालमु लहू समिया, उसके हम नाम कोई है ही नहीं है। ये तीन चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। आइए जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम चीजों का मालिक और खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन हमने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा ही नहीं है, आपने भी नहीं देखा, हमारे बाप दादों ने भी नहीं देखा, उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा। अब अगर कोई हमसे सवाल ये कर दे, ऐ मुसलमानों जरा ये बताओ, तुम उस अल्लाह को मानते हो जिसको तुमने भी नहीं देखा, तुम्हारे खानदान वालों में से किसी ने नहीं देखा, तुम्हारे मोहल्ले में से, तुम्हारे शहर में से, तुम्हारी पूरी बिरादरी में से किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं है, तो तुम उस जो अल्लाह जिसको देखा ही नहीं गया, तुम उसके ऊपर ईमान कैसे लाते हो, तो उसको अपना माबूद कैसे मानते हो? तो बताओ इस सवाल का जवाब आपके पास में क्या होगा? आप दे सकते हैं? आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है ला तुदरिकुल अब्सार, देख ही नहीं सकते। अब आपसे कोई गैर मजहब का पूछ दे कि जिस अल्लाह को तुमने देखा नहीं, तुम कहते हो हम भी उस अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, तो आपका जवाब होगा, जवाब आपका ये होगा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसी तरीके का सवाल कर दिया था। ऐ मूसा लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम तेरे ऊपर उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकते, हम तेरे ऊपर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे, लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक कि हम अल्लाह को न देख ले। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि अल्लाह है या नहीं। ऐसे लोगों के लिए जिनको ये यकीन न हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है या नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया के अंदर कई चीजें ऐसी बना दी है कि उनको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन भी मौजूद है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज हवा चल रही थी, आंधी थी, तूफान था, बहुत तेज हवा चल रही थी थोड़ी देर पहले। तो सब ये कह रहे हैं कि हवा बहुत तेज है, कोई कह रहा है आंधी है, कोई कह रहा है तूफान आया है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ हवा को किसने देखा? आपने देखा हवा को? किसी ने देखा हवा को? कह तो सब यही रहे कि पेड़ बहुत तेजी से हिल रहे हैं, शामियाने उड़ते जा रहे हैं, चादरें उड़ रही हैं, लोग परेशान, इतनी तेज हवा चल रही थी, धूल मिट्टी इधर से उधर, गर्द गुबार इधर से उधर उड़ रहा था। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सब किस वजह से? तेज हवा की वजह से। लेकिन मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या तुमने हवा को देखा है? किस रंग की थी, किस कलर की थी? हवा को देखा है? तो आपका जवाब होगा हवा लगती जरूर है लेकिन दिखती नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि हवा आपने नहीं देखी तो हवा है कि नहीं? हवा देखी नहीं लेकिन हवा है कि नहीं? जी है ना? अच्छा चलिए, आजकल की साइंस, मेडिकल साइंस, साइंटिस्ट, धर्म, जितने भी धर्म हैं सारे के सारे मानते हैं कि ये शरीर और इसके अंदर एक चीज है जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको हम और आप लोग रूह कहते हैं। जिस्म के अंदर रूह होती है, अगर वो निकल जाए तो इंसान खत्म हो जाता है, मर जाता है। मैं आपसे पूछूं, जब सारे लोग इस रूह को मानते हैं तो कितने लोग हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने रूह को अपनी आंखों से देखा हो? किसी ने देखा है रूह को? किसी ने देखा आज तक रूह? नहीं देखी। तो रूह देखी नहीं तो रूह होती है या नहीं होती? हवा देखी नहीं है, हवा होती है या नहीं होती? चलिए मैं आपसे एक चीज और बताता हूं। अभी ये लाइटें जल रही हैं, बारिश की वजह से कहीं कहीं की लाइटें बंद भी हो गई। ये इतना सारा इंतजाम लाइटों का, ये जो तार फैले हुए हैं ना जिसके जरिए से लाइटें जल रही हैं, इन तारों के अंदर क्या है? करंट है, करंट। उसके जरिए से लाइटें जल रही है। तार आपको दिखाई देगा लेकिन उसके अंदर जो करंट है वो क्या आपको दिखाई देता है? अब आप अगर मुझसे ये कहें कि ये तार तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तार तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर का करंट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि तार पकड़ कर जरा देखिए,
تو آپ یہ کہیں گے نہیں مجھے کرنٹ لگ جائے گا، مجھے کرنٹ لگ جائے گا. آپ کو دکھ نہیں رہا ہے لیکن آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے، اس لیے تو یہ لائٹیں جل رہی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز دکھائی دیتی نہیں ہے لیکن وہ ہوتی ضرور ہے. ہوا دیکھ لیجیے، کرنٹ دیکھ لیجیے، روح دیکھ لیجیے، کتنی مثالیں میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار ایک آدمی ان کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اللہ کو، کائنات کو بنانے والا کوئی اللہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے، سب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، سب اپنے آپ چل رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا اگر واقعی اللہ رب العالمین ہے جس کو تم مانتے ہو تو ثابت کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تم مجھے ملنا، فلاں جگہ پر ہم تم سے ملیں گے، فلاں جگہ پر تم آ جانا اور وہاں پہ ہم تمہیں ثابت کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہے. اب یہ تو اپنے وقت پر پہنچ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت دیا گیا تھا اس سے تھوڑی دیر میں پہنچے، اس سے تھوڑی دیر میں پہنچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت وہ پہنچے، وہ آدمی، وہ دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ دہریہ کہنے لگا کہ تم اتنی دیر میں کیوں آئے، اتنی دیر میں کیسے پہنچے میرے پاس؟ کہنے لگے میں آ تو رہا تھا ٹائم سے، تمہارے پاس میں وقت ہی سے آنا چاہ رہا تھا، ٹائم سے ہی تمہارے پاس میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں دریا کے کنارے پہنچا تاکہ دریا کو پار کر کے میں تمہارے پاس میں آ جاؤں تو وہاں پر بھی کوئی ناؤ موجود نہیں تھی، کوئی کشتی وہاں پر موجود نہیں تھی. میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، میں تھوڑی دیر رکا رہا کہ کوئی ناؤ آ جائے، کوئی کشتی آ جائے تو میں اس ناؤ میں بیٹھ کر، اس کشتی میں بیٹھ کر تمہارے پاس میں پہنچ جاؤں. لیکن تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی کوئی ناؤ، کوئی کشتی وہاں پر نہیں آئی. پھر میں نے اچانک دیکھا کہ دریا کے کنارے جو پیڑ کھڑا ہوا تھا وہ اپنے آپ کٹ کر نیچے گرا، پھر اس کے بوٹے الگ الگ ہوئے اور اس کے تختے بھی پھر الگ الگ خود بخود ہوئے، اور اس کے بعد وہ سارے تختے اڑ کر ایک جگہ پر آ گئے، اور پھر وہ سارے تختے ایک جگہ پر اپنے آپ سے خود ہی سے مل گئے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اپنے آپ ہی وہاں پر تختوں کی ناؤ بننے لگی، اور وہ ناؤ اب میں نے دیکھا پھر خود ہی خود اپنے آپ ہی پانی کے اندر چلی گئی، اور پھر میں اسی پر بیٹھ گیا اور وہ ناؤ خود بخود مجھے لے کر دریا کے کنارے آ گئی. میں اتر کر تمہارے پاس میں آ گیا، پھر وہ ناؤ خود بخود مڑی اور اپنے آپ ہی سے چل کر وہیں پر پہنچ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ تمام باتیں بتائی. جہلیہ غصے کی وجہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ پیڑ اپنے آپ ہی گرے، اس کے چہرے بھی الگ ہو جائیں، تختے بھی اس کے الگ ہو جائیں، اور وہ تختے پھر مل کر ایک ناؤ بھی بن جائے، کشتی بھی بن جائے، اور پھر وہ ناؤ اور وہ کشتی دریا میں خود بخود چلنے بھی لگے، پھر وہ تمہیں لے کر بھی آئے اور تمہیں چھوڑ کر واپس بھی اپنے آپ ہی چلی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ بات تو مجھے بتا کہ جب ایک ناؤ اپنے آپ بن نہیں سکتی، ایک ناؤ اپنے آپ پانی میں چل نہیں سکتی، بغیر بنانے والے کے اور بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، بن نہیں سکتی، تو مجھے یہ بتا اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے اور بغیر کسی چلانے والے کے کیسے بن سکتی ہے اور کیسے چل سکتی ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا. جی سب کچھ اسی کا بنایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا اسے آ کر سوال کرنے لگا آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں؟ دیکھیے ابھی وہی بات چل رہی، اللہ پر ایمان لانا. آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، لیکن مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ واقعی اللہ ہے، اللہ موجود ہے، یہ مجھے سمجھا دیجئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے تو میرے پاس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بڑی آسان سی مثال دے کر تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ واقعی اللہ رب العالمین موجود ہے. کہنے لگے سامنے جو پیڑ تم دیکھ رہے ہو، یہ پیڑ کیا تم کو نظر آ رہا ہے؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ پیڑ کیا تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے پیڑ دکھائی دے رہا ہے. کہا یہ بتاؤ یہ کس چیز کا پیڑ ہے؟ کہنے لگا یہ شہتوت کا پیڑ ہے. شہتوت جانتے ہیں ایک پھل ہوتا ہے, کہا یہ اس کا پیڑ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں یہ پیڑ, اس کے اوپر آنے والا پھل اور اس کے اوپر آنے والی پتیاں اسی کو گائے بھی کھاتی ہے, اسی کو ہرن بھی کھاتی ہے, اس کی پیڑ کے اوپر رہنے والا کیڑا بھی اس کو کھاتا ہے, اور اس کے اوپر شہد کی مکھیاں بھی آ کر بیٹھتی ہیں اور وہ بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا کے چلی جاتی ہیں. یہ چاروں چیزیں ایک ہی پیڑ ایک ہی پھل سے آ کر کھاتی ہیں. لیکن ذرا تم اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھو, جب گائے اس کو کھاتی ہے یہی پھل ہے, یہی پتیاں ہیں, یہی پیڑ ہے, جب گائے اس میں سے کھا کر جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو, گائے کے پیٹ کے اندر سے اللہ رب العالمین سفید دودھ نکال دیتا ہے, اور جب اس کی پیڑ کے پھل اور اس کی پتیوں کو ہرن کھا کر جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ مشک کی خوشبو نکالتا ہے, اور جب شہد کی مکھی کھا کے جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیٹ کے اندر سے شہد کو نکالتا ہے, اور جب اسی کا کیڑا جب اسی کے پھل کو کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے منہ سے ریشم نکالتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. ایک ہی چیز چار چیزیں کھا رہی ہیں, چاروں کی طرف سے الگ الگ کچھ نکل رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا میرے ایمان والے بندے وہ ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی پیدائش, یہ رات و دن کا آنا جانا, ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ, ان تمام چیزوں کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں, قیاماً کھڑے کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وقعوداً اور بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں اللہ رب العالمین کے اوپر تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے پروردگار ان تمام چیزوں کو تو نے باطل پیدا نہ کیا, بیکار پیدا نہ کیا, تیرے کارخانے کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں. اے میرے پروردگار وقنا عذاب النار, ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا, ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے, اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش, رات و دن کی آمد, اور یہ تمام چاند سورج ستارے, یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. لیکن یہ کس کو؟ لآیات لأولی الالباب, جو عقل مند لوگ ہیں ان کو یہ تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ورنہ آدمی آپ سے بحث کرتا رہے گا کہ اللہ ہے, مجھے دلیل دیجیے, مجھے بتائیے, آپ اسے دلیل دیں گے, آپ اسے سمجھائیں گے, لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئے. مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شیطان یاتی احدکم, شیطان تم میں سے کسی آدمی کے پاس میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے من خلق السماء. دیکھیے ذہن میں بات ڈال رہا ہے شیطان, کیا کہہ رہا ہے؟ من خلق السماء, یہ بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ فیقول اللہ, تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین. دل میں خیال آیا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. پھر وہ دماغ میں خیال ڈالتا ہے من خلق اللہ, زمین کو کس نے پیدا کیا؟ پھر دل کے اندر خیال آتا ہے فیقول اللہ, کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اس طریقے سے دنیا کی چیزوں کے اوپر وہ غور کراتا ہے, اور ہر سوال کا جواب یہ آتا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے بنایا, اس کو بھی اللہ نے بنایا, اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. پھر ان تمام سوالوں کے بیچ میں شیطان اپنا اثر دکھاتا ہوا کہتا ہے من خلق اللہ, آسمان کو اللہ نے بنایا, زمین کو اللہ نے بنایا, چاند و سورج کو اللہ نے بنایا, انسانوں کو اللہ نے بنایا. پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. من خلق اللہ, تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں, پہلے تمام چیزوں کے بارے میں ذہن میں ڈالے گا اور بعد میں کہے گا اچھا ان سب کو اللہ نے کیا, تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, دیکھیے بات وہی آ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اذا احس احدکم, اگر تم میں سے کسی کے دل کے اندر یہ خیال آئے, یہ وسوسہ پیدا ہو جائے, میرے نبی نے ارشاد فرما دیا قل آمنت باللہ, تو بس کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان لایا.
تو میں ابھی تک آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا. پہلی چیز کیا ہے ارکان ایمان کی؟ جن 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا. مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں نے حملہ کیا. مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں نے حملہ کیا. ان تاتاریوں نے ایران کے اوپر بھی حملہ کیا. اس وقت مسلمانوں کی حکومت ایران کے اندر تھی. انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور تقریباً آدھے ایران کے اوپر قبضہ بھی کر لیا. تو ایک بار تاتاریوں کا ایک شہزادہ تھا جس کا نام تیمور تھا، وہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں نکلا. کیونکہ تاتاریوں کی اور ایرانیوں کی جنگ چل رہی تھی، اس لیے ایرانیوں کو جہاں بھی دیکھا جاتا تھا تاتاری لوگ فوراً مار دیا کرتے تھے. جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تو ایک مسلمان عالم، ایک ایرانی عالم جن کا نام جمال الدین تھا، انہیں کیا معلوم کہ یہاں پر شہزادہ شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے. وہ اپنے کسی کام سے اس جنگل سے نکل کے جا رہے تھے. تاتاریوں نے دیکھا، اس شہزادے کے سپاہیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام جمال الدین ایرانی ہے وہ یہاں سے نکل کے جا رہا ہے. اور وہ لوگ مسلمانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. فوراً جا کے پکڑ لیا اور کہا کہ چلو میرے شہزادے کے، ہمارے شہزادے کے پاس میں چلو. اب وہ شہزادے کے پاس میں لے کر، تیمور کے پاس میں لے کر جمال الدین ایرانی کو آئے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس شہزادے کے پاس میں ایک پالتو کتا بھی تھا. پالتو کتا تھا، کتا پالتا تھا وہ. تو ان عالم کی بے عزتی کرنے کے لیے اس نے پوچھا، مذاق بنانے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے اس شہزادے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ بتاؤ. ان عالم نے جواب دیا، اس سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں دے سکتا، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اور اگر اللہ نے میری زندگی رکھی اور تجھے بھی اس دنیا کے اندر رکھا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی موت سے پہلے تجھے اس سوال کا جواب ضرور دے دوں گا. اب شہزادہ سوچنے لگا کہ اگر اس کو مار دیا جائے تو سوال کا جواب نہیں مل پائے گا. مورخین میں لکھا ہے شہزادے نے چھوڑ دیا کہ جاؤ لیکن سوال کا جواب دے دینا، کہا کہ یہ مسلمان کا وعدہ ہے، آپ کو جواب ملے گا. شہزادہ چلا گیا، جمال الدین ایرانی بھی چلے گئے. بہت لمبا عرصہ گزر گیا، یہ بوڑھے ہو گئے، ان کی موت کا وقت آ گیا. جب ان کی موت کا وقت آ گیا، مسلمانوں سنو، جب ان کی موت کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. کہنے لگے بیٹا ذرا میرے پاس میں آؤ. کہا ابا جان کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. ایک موقع پر جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے شہزادہ تیمور نے مجھ سے یہ پوچھا تھا بتاؤ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ تو اس وقت میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ابھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میں اپنی موت سے پہلے تمہیں سوال کا جواب دے کر جاؤں گا. تو کہے میرے بیٹے اب جا کر اس شہزادے کو بتا دینا کہ تمہارے کتے سے جمال الدین ایرانی بہتر ہے، جمال الدین ایرانی بہتر ہے تمہارے کتے سے. تو بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا جان یہ بات تمہیں بس میں ان کو بتا دوں گا لیکن اس سوال کے جواب میں اگر انہوں نے دوبارہ سے سوال مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ کیوں تمہارے باپ بہتر ہے میرے کتے سے تو میں اس سوال کا جواب کیا دوں گا؟ تو جمال الدین ایرانی نے جواب دیا جاؤ بیٹے تم اس بادشاہ سے کہہ دینا، اس شہزادے سے کہہ دینا میں نے اس کا اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ اگر میری موت ایمان کی حالت میں نہ ہوئی، اگر میری موت ایمان پر نہ ہوئی تو جمال الدین ایرانی سے تیرا کتا بہتر ہے. لیکن آج میں بڑھاپے میں مر رہا ہوں، ایمان کی حالت میں مر رہا ہوں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے مر رہا ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تیرے کتے سے بہتر ہوں کیونکہ میری موت ایمان کی حالت میں ہو رہی ہے. لاؤ بیٹے شہزادے کو جا کے بتا دینا کہ جمال الدین ایرانی بہتر ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اوپر ایمان اور یقین ہے اگر آپ کا اور ایمان کی حالت میں اگر آپ کی موت ہو رہی ہے تو جان لینا کہ آپ بہتر ہیں.
اور اگر ایمان کی حالت میں آپ کی موت نہ ہو سکی تو دنیا کی جو اور مخلوق ہے جن کو جانور کہتے ہیں وہ آپ سے بہتر ہے. سمجھ میں آیا؟ انتؤمن باللہ سمجھ میں آیا نا؟ اللہ کے اوپر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ چلیے ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، ایک بات اور بتا دوں آپ کو. آج بہت سارے، اچھا میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ رب العالمین؟ کہاں ہے اللہ رب العالمین؟ قرآن کے اندر فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ ساتویں آسمان پر جو عرش ہے اس عرش پر مستوی ہے. اللہ وہاں ہے. آج ہمارے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ. نہیں، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے. آپ کچھ بھی کرو گے اس کو معلوم ہے، لیکن وہ ہر جگہ نہیں ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے. یہ بات دھیان رکھنا. بہت سارے مسلمان سوچتے ہیں اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، ہر چیز جانتا ہے. تو میں ابھی تک یہاں تک پہنچا ہوں. ارکان ایمان کی جو پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان. دوسری چیز وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا. اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی، اس میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہے. آج بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے، فرشتوں پر وشواس نہیں کرتے، فرشتوں کا یقین نہیں رکھتے، فرشتوں کا ان کو وشواس نہیں ہے. آپ ان سے لاج کہتے رہیے کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. اور بہت سارے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اچھی خوبیاں ہیں، صفتیں ہیں، یہی انسان کو فرشتہ بنا دیتی ہیں، اور جو برائیاں ہیں یہی انسان کو شیطان بنا دیتی ہیں. الگ سے نہ فرشتہ ہے نہ الگ سے کوئی شیطان ہے. کبھی ملے آپ ایسے لوگوں کو؟ جی ایسے لوگ بھی ہیں، کہتے نہ فرشتے ہوتے ہیں نہ شیطان ہوتے ہیں. آپ کے اندر اگر اچھی چیزیں ہیں تو آپ فرشتہ ہیں، اور اگر آپ کے اندر اچھی چیزیں نہیں ہیں تو آپ شیطان ہیں. یہی فرشتہ یہی شیطان، کوئی الگ نہیں. نہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اور شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا. نبی کے زمانے میں، نبی کے دور میں مشرکین مکہ بھی فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے تھے. مکہ کے مشرک بھی فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، لیکن وہ غلطی یہاں پر کر دیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہاں غلطی کر دیتے تھے، کہتے تھے فرشتے ہیں تو، لیکن وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا اصطفى البنات علی البنین، تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو تم نے چن رکھا ہے. کیسا تم فیصلہ کرتے ہو؟ یہ تو بہت ہی بڑا فیصلہ کرتے ہو. وہ مانتے تھے فرشتوں کو، لیکن وہ اللہ کی بیٹیاں. تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ماننا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں. فرشتوں کو اللہ نے کب بنایا؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا کہ آدم کو بنایا جائے، قرآن بیان فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس بات کو فرشتوں کے سامنے بتایا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کر دیا تھا. نہیں کر دیا تھا؟ ابھی آدم بنے نہیں ہیں، ابھی صرف مشورہ ہو رہا ہے. تو اللہ نے کس کے سامنے کہا کہ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں؟ بولو کس کے سامنے کہا؟ جی فرشتوں کے سامنے کہا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے کہا. معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا. اچھا فرشتے کیسے ہیں؟ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیا کہ فرشتے کیسے ہیں. فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے زمین و
دونوں آسمانوں کو پیدا فرمایا اور جس نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا اور ان فرشتوں میں سے کسی کے تو 2 پر ہوتے ہیں, کسی کے 3 پر ہوتے ہیں, کسی کے 4 پر ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا, جب ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر تھے, 600 پر, یعنی فرشتے بھی ہیں اور ان کے پر ہوتے ہیں. طاقتور اتنے کہ جب اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی بستی کو پلٹنے کا حکم دیا تو صرف ایک فرشتے جبرائیل امین نے اٹھا کر پوری بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا, پوری بستی کو اٹھا کر. اتنے طاقتور اور خوبصورت اتنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد المؤمن, جب کسی مومن بندے کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے, مومن بندے کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے, وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ, اور آخرت میں جانے کا یعنی اس کی موت کا وقت آتا ہے, نزل الیہ ملائکۃ, تو اس کے پاس میں فرشتے آتے ہیں, بیض الوجوہ, سفید چہرے والے, خوبصورت چہرے والے, کأنہم وجوہہم الشمس, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج تو ان کے چہرے ہی پہ نکلا ہوا ہے, اتنے خوبصورت معلوم ہوتے, اتنے پیارے چہرے والے فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے طاقتور بھی ہوتے ہیں, فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں, فرشتے خوبصورت بھی ہوتے ہیں. اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں, اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لا یاتون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو کبھی اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹال ہی نہیں سکتے. اسی لیے جس فرشتے کو اللہ نے پیدا کر دیا اور وہ فرشتے کو اللہ نے سجدے میں ڈال دیا, قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ سجدہ فرشتے وہ فرشتہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا. اور اگر اللہ نے کسی کو رکوع کے اندر کھڑا کر دیا تو قیامت تو آ سکتی ہے, زندگی تو ختم ہو سکتی ہے, کائنات تو ختم ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ رکوع سے سر نہیں اٹھا سکتا. جس کام کو فرشتے, جو کام لگا دیا اللہ رب العالمین نے فرشتے کو, تو فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم فرشتے کتنے. کیوں؟ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو, کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کا لشکر کتنا ہے, اللہ کے فرشتے کتنے, کوئی اس بات کو نہیں جانتا. جی تو دوسری چیز کیا ہے, فرشتوں کے اوپر ایمان لانا. اس میں سے کچھ فرشتے بڑے مشہور ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام. دیکھو جبرائیل تو جانتے ہیں آپ لوگ, جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام نبیوں کے اوپر لایا کرتے تھے. اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کی زمین میں سور پھونکیں گے قیامت آ جائے گی. اور میکائیل علیہ السلام یہ ہوا بارش وغیرہ کا کام جو ان کے ذمہ ہے. اور اسی طریقے سے منکر نکیر جو انسان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لکھتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے معاف کیجیے گا, منکر نکیر جو قبر کے اندر سوال کریں گے, کرامن کاتبین جو انسان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش, یہ سب مشہور فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے. اور فرشتوں کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں, فرشتے اپنی شکل بھی بدل سکتے ہیں, کسی دوسرے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں فرشتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے تھے ایک مرتبہ ایک انسان کی شکل میں, جب انہوں نے ایمان اور اسلام کے تعلق سے سوال کیا تھا. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین کو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری کے لیے بھیجا تو وہ بھی ایک انسان کی شکل میں آئے. قرآن بیان کرتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, ایک انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس میں جبرائیل امین پہنچے. جب انہوں نے اپنے کمرے میں اپنے پاس اتنے نزدیک ایک انسان کو کھڑا دیکھا تو حضرت مریم بھی سمجھ نہ سکی کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے. فوراً کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, اگر تو واقعی نیک ہے تو یہاں سے چلا جا, یہاں سے نکل جا. یعنی فرشتہ انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس میں گیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے شکل بھی بدل لیتے ہیں. تو دوسری چیز کیا ہے, فرشتوں کے اوپر ایمان لانا. ہاں, یہ ارادہ مت کرنا کہ ہم جو اچھا کام کریں گے تو ہم فرشتے, اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو جی تو فرشتے اللہ کی الگ مخلوق ہے. اس چیز کے اوپر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے. اچھا تیسری چیز دیکھیں, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا.
اس نے جو کتابیں نازل کی ہیں، ارکان ایمان تیسرا کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ 4 مشہور کتابیں ہیں، ان چاروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے توریت کو نازل فرمایا۔ دیکھیے توریت کا نام آ گیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے انجیل کو بھی نازل کیا، یہاں پر انجیل کا بھی ذکر آ گیا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور کو نازل فرمایا، یہاں پر زبور کا بھی ذکر آ گیا۔ 3 کتابوں کا ذکر آ گیا نا۔ اچھا توریت کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ جی نوح علیہ السلام پر نا؟ کس پر نازل ہوئی تھی؟ آپ لوگ نیند میں تو نہیں ہیں؟ ویسے ہوا اتنی ٹھنڈی چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی یہاں بیٹھ کے سو بھی سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام پر نہیں نا؟ نہیں۔ دیکھیے ایک بار میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ جلسے میں کچھ لوگ ایسی آدھی نیند میں تھے اور کچھ لوگ سن رہے تھے، تو مولانا صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین کو بیاج پسند نہیں، اسلام کے اندر سود بیاج حرام ہے، بیاج کھانا اللہ کو پسند ہے۔ ہاں بیچاری کوئی عورت بھی بیٹھی ہوئی آدھی نیند میں ایسی بیٹھی ہوئی جیسے یہاں پر ہمارے 2-4 بھائی بیٹھے ہوئے بیٹھی تھی، گھر پہ گئی، ساری پیاز نکال کر اس نے پھینک، ساری پیاز نکال کر باہر، یہ لو ہٹا، سب پھینک۔ اب آدمی جو اس کا تقریر سننے گیا تھا وہ لوٹ کر آیا جب اپنے گھر تو دیکھا بیوی باہر نکال کے پیاز پھینک رہی ہے۔ کہا اللہ کی بندی یہ کیا کر رہی ہے تو؟ کیا نکال کے پھینک رہی ہے پیاز؟ کہا اچھا تقریر سننے گئے تھے یا ہوٹل میں چائے مارنے گئے تھے؟ اس سے پتا چل رہا ہے کہ تقریر نہیں سن رہے تھے، دوستوں کے ساتھ میں چائے ماری جا رہی تھی۔ تقریر سنتے تو پتا چلتا نا۔ مولانا نے کیا بتایا تھا؟ ارے میں بھی تقریر سن کے آیا ہوں، بتا کیا بتایا تھا؟ کب سنا نہیں؟ اللہ نے پیاز حرام کی اور اسلام کے اندر پیاز کھانا حرام ہے۔ ارے بھلی عورت، وہ پیاز نہیں ہے پیاج ہے، سود جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو دیکھیے آدھی نیند میں بیٹھے ہوں گے نا، تھوڑا سنیں گے تھوڑا سوئیں گے، تو آپ کی پتہ نہیں کیا سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ارکان ایمان یہاں سے سیکھ کر جائیں، آپ کو اتنے یاد ہو جائیں، اور صرف یاد نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس پر جمنا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا توریت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قرآن کے اندر ان 3 کتابوں کا ذکر ہے، اور 4تھی کتاب خود قرآن مجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے۔ تو یہ 4 کتابوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا، اور اس کے علاوہ فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم پر بھی صحیفے نازل کیے تھے، موسیٰ پر بھی صحیفے نازل کیے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ نے چھوٹی کتابیں جو صحیفے اور دوسرے نبیوں کو دیے ہوں، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کتابوں پر ایمان لانا۔ آج ہم مسلمان اللہ کی کتاب سے کتنا دور ہو گئے، قرآن کریم سے کتنا دور ہو گئے۔ آج ہم اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آج ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے، اس کتاب کے اوپر آج ہمارا عمل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو فتوے جاری کر دیے، آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے یا ہدایت والی کتاب ہے؟ بہت سارے لوگوں نے فتوے لیے، قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، قرآن تم نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا ہم نہیں سمجھ سکتے؟ اللہ تو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں سکتے۔ اتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور ہائے مسلمانوں ہماری قرآن سے دوری، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کی صورتیں تک یاد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. کوئی بھی ایسا انسان جس کے دل کے اندر اگر تھوڑا سا بھی قرآن نہیں، یعنی اس کو اگر ذرا سا بھی قرآن یاد نہیں ہے، اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، اس کو چاروں کل یاد نہیں، اور اس کو دیگر چیزیں بھی اگر اس کو یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو اگر اللہ کی کتاب کی تھوڑی سی بھی جانکاری اور تھوڑی سی بھی چیزیں یاد نہیں، فرمایا کالبیت الخرب، ایسا آدمی ویران گھر کی طرح ہے، سنسان اور ویران گھر کی طرح ہے. جی آپ کے اندر دنیا آباد ہو، ہر جگہ آپ کو چمن ہی چمن نظر آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ویران گھر ہے. اور ویران گھروں میں جاتے ہیں کس کا بسیرا ہوتا ہے؟ کون اپنا ڈیرا جماتا ہے؟ ویران گھروں میں کون رہتا ہے؟ جی شیطان، جنات، وہ اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں ویران گھروں میں. تو اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھیں. آئیے قرآن کے تعلق سے تھوڑی اور بات کر لیں. اتنی بڑی کتاب کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. رات کا وقت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور آواز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بلند ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت آ گئے جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے قرآن کو سنا اور قرآن کے الفاظ کو سنا. قرآن کی چاشنی، قرآن کی سحر انگیزی اور قرآن کے اندر جو جاذبیت ہے اور قرآن کے اندر جو چاشنی ہے اور جو مٹھاس ہے، اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام لگ رہا ہے. فرمایا ابھی اپنے دل کے اندر یہ سوچ ہی پائے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. سوچنے لگے اگر شاعر کا کلام نہیں، اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے، اتنا پیارا کلام ہے، تو یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا. میرے پروردگار نے فرمایا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. جی یہ ہے اللہ رب العالمین کا وہ کلام، یہ ہے اللہ رب العالمین کی وہ کتاب. ابھی جب پروگرام شروع ہوا، ہمارے جو ناظم جلسہ ہے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جناب شمشیر فیضی صاحب، انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی مجلس کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. مسلمانوں یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے، اگر کسی جگہ پر بیٹھ کر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، سنتے ہیں، فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت اور سکون ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتوں کا نزول ان کے اوپر ہوتا رہتا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی وہ کتاب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو تیسری چیز بتا رہا ہوں اور ابھی 3 چیزیں پوری باقی ہیں. ابھی یہ تیسری چیز پوری نہیں ہوئی، ارکان ایمان کے تعلق سے بات ہوئی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لسٹ بڑی لمبی ہے اور ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی بہترین خطیب شیخ عاقب صنابری صاحب حافظ اللہ آپ کے درمیان میں آ چکے ہیں. کیونکہ میرے بعد انہی کو بولنا ہے تو میں ابھی کل بھی پروگرام ہونا ہے، تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ 3 میں ابھی بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ 3 میں کل بتاتا ہوں. تو آپ لوگ آئیں گے نا سب سننے کے لیے؟ سنیں گے نا؟ 3 سمجھ میں آ گئی؟ ہاں 3 کل بتائیں گے. تو پہلی اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کی
کتابوں پر ایمان لانا. چلیے کتابوں کے تعلق سے ایک آخری بات, قرآن کریم کی بات چل رہی تھی. میں یہ بتا رہا تھا آج جو مسلمانوں نے قرآن کو کتنا دور کر دیا, اور قرآن ہدایت والی کتاب ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آئیے میرے بھائیو قرآن کریم کے تعلق سے ایک واقعہ دیکھتے ہیں. عرب کے اندر ایک ڈاکو تھا جس کا نام فضیل بن عیاض تھا. اتنا زبردست ڈاکو اور اتنا خطرناک ڈاکو, اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اکیلا آدمی, اس کا ڈر اور اس کا خوف اتنا محسوس ہوتا تھا لوگوں کے دلوں کے اندر کہ اکیلا ڈاکو پورا قافلہ لوٹ لیا کرتا تھا, اور لوگ ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے, اتنا خطرناک. ایک رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک بستی میں پہنچا, اور ہاتھ میں جو کمن تھی, جو رسی اس کے ہاتھ میں تھی, اس کو وہ گھماتا ہے اور دیوار سے وہ کمن کو پھینکتا ہے. جب وہ آنکڑا وہ رسی اس دیوار میں پھنس جاتی ہے, پیچھے سے رسی کے ذریعے سے چھت پہ چڑھ جاتا ہے. اب یہ جب اوپر چڑھا, نیچے اترنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا, نیچے جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگا. اس نے دیکھا کہ ایک جگہ سے تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے, سمجھ گیا کہ زینہ یہیں ہوگا, روشنی وہیں سے آ رہی ہے. ابھی وہ زینہ کی طرف گیا, ابھی یہ زینہ نیچے اتر ہی رہا تھا, آدھے زینے پہ پہنچا تھا کہ اوپر سے دیکھتا ہے ایک چھوٹی سی بچی, ایک ننھی سی بچی اپنے گھر کے اندر آدھی رات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے, قرآن کریم کو کھول کر بیٹھی ہوئی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, وہ چھوٹی سی بچی, آج ہماری ماؤں بہنوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, آج ہماری ماؤں بہنوں کو کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, آج ان کو اسلامی لٹریچر اور اسلامی کتابیں پڑھنے کا خوشی فرصت نہیں ملتی, آج ان کو نمازوں اور قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں ملتی. آج ذرا غور کیجیے, وہ ذرا سی ننھی منی بچی قرآن کریم کو کھول کر اللہ رب العالمین کے ڈر سے قرآن کریم کو کھول کر آدھی رات میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, اور قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اس کی زبان سے نکل رہی تھی علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا اللہ کی آیتوں کو سن کر جن کا دل لرز جائے, اللہ کی آیتوں کو سن کر جن کا دل کانپ جائے, اللہ کی آیتوں کو سن کر جن کے دل کے اندر لرزت طاری ہو جائے, کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ وقت کا ظالم جاوید ڈاکو ہے, دینوں پہ کھڑا ہو کر آدھی رات میں اس ننھی سی بچی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے, لیکن ایک آیت کا اثر اس ڈاکو کے اوپر اتنا پڑا کہ فوراً ہی وہاں سے واپس جاتا ہے اور اسی رسی کے ذریعے سے نیچے اترتا ہے. پھر اپنے گھر پہ نہیں گیا, سیدھا مسجد کے اندر گیا, وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد مسجد کے اندر جا کے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اور زبردست رونا شروع کر دیتا ہے. اے میرے پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر لیا, اے میرے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر بڑا ظلم کر لیا, اے میرے پروردگار ہم نے بہت گناہ کیے, لیکن پروردگار تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے, اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے والا بنا دے. رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, آنکھوں میں سے آنسو نکل نکل کر زمین کو تر کرتے جا رہے ہیں اور برابر روتا جا رہا ہے. صبح فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے, مؤذن مسجد کے اندر آتا ہے, اذان دے دی گئی, یہ سجدے میں لیٹا ہوا ہے, سجدے میں پڑا ہوا برابر روتا جا رہا ہے, اور اس کے بعد میں جماعت کا وقت ہو جاتا ہے, نمازی بھی آ رہے ہیں, لیکن یہ نمازی یہ اپنے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے برابر روتا جا رہا ہے. جماعت کا بھی وقت ہو گیا, لوگ انتظار میں ہیں کہ آخر یہ کون سا آدمی ہے, یہ کون سا آدمی ہے, کون سا گناہ کر کے آیا ہے, کتنا رو رہا ہے, کتنا پریشان ہے, اتنا گر گڑا رہا ہے, اتنے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں. کون آدمی ہے؟ مسجدوں کے اندر لائٹیں
تو ہوا نہیں کرتی تھی، مسجدوں کے اندر اندھیرا ہی رہا کرتا تھا۔ جب جماعت کا بھی وقت ہو گیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے ظالم و جابر ڈاکو فضیل بن عیاض کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، او اللہ کے بندے، کون سا گناہ تجھ سے ہو گیا؟ کون سا گناہ کر کے تو آیا ہے؟ آخر کون سی خطا اور کون سی غلطی، کون سا گناہ تجھ سے ہو گیا؟ ذرا بتا تو صحیح، تو آخر اتنا رو رہا ہے، تیرے رونے سے تو پوری مسجد کو رلا دیا، تیرے رونے کی وجہ سے تو سارے مسجد والے رونے لگے، آخر کون سا گناہ تم نے کر لیا؟ اللہ کے سامنے سے ذرا اپنا سجدے سے تو سر اٹھا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر اٹھایا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جب اس نے سر کو اٹھایا تو دیکھتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، وقت کا ظالم و جابر ڈاکو فضیل ابن عیاض ہے، جو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے گر گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ قرآن وہ کتاب ہے، آج صرف کتاب کے اوپر ایمان لانا ہی ضروری نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس پر یقین بھی رکھیے، اس پر پڑھیے بھی، اس کی تلاوت کیجیے، اس پر عمل بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لانے کا مطلب۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارکان ایمان، تو اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان اور اس کی کتابوں پر ایمان، یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ کل بھی ایک پروگرام ہونا ہے انشاءاللہ، تو تین چیزیں جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔